کی آمد ہے، کرن کانپ رہا ہے، تو ہے سورج، یہ ستارے تیرے آگے کیا ہیں؟ سب ہیں شعار، سب کے سہارے تیرے آگے کیا ہیں؟ جو ہمیشہ رہے شاہوں کے سنا خاں غالب، وہ تخم تاز بیچارے تیرے آگے کیا ہیں؟ شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ کے فرزند، عالم اسلام کی عظیم شخصیت علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالیٰ کے خطاب سے قبل نعرے کی افتتاح کروں گا اور یہ گزارش کروں گا کہ عوامی پروگرام میں تمام ساتھی قافلے کی صورت میں علامہ صاحب کے ساتھ ہم پر بازار جائیں گے۔ 10 منٹ بقایا ہے، ہم نے وہاں پہ پہنچنا ہے، اذان مغرب ہونے والی ہے، تمام دوست جانے کے لیے تیار ہیں۔ شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر، ان کے بیٹے میرے قائد، میرے محسن علامہ ابتسام الہی ظہیر۔ نعرہ تکبیر! علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ۔ اب باہر کے ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ حضرات گرامی قدر، علم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہے۔ علم اگر انسان مخلص ہو تو اس کو حق اور باطل میں امتیاز کرنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حشیت کے حصول کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ نے اعلان فرما دیا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے اس کے عالم بندے ہوتے ہیں۔ عالم ربانی کسی قوم کے اندر اللہ کے دین کی نکابت کرنے والا ایک عظیم و جلیل قدر فرزند ہوتا ہے۔ اگر عالم ریاکار نہ ہو، بعمل ہو، مخلص ہو، تو اپنے عہد کا سب سے بڑا آدمی ہوتا ہے۔ اگر وہ ریاکار ہو، دنیا دار ہو، مادہ پرست ہو، عہدہ پرست ہو، زر پرست ہو، تو وہ کسی ایک عام مومن کی عظمت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ مومن و مسلمان ہونا بڑی عظمت کی بات ہے، اور مومن عالم ہونا اس سے بھی بڑی عظمت کی بات ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی، هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جاننے والے اور انجان برابر ہو سکتے ہیں؟ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا داؤد اور سلیمان کو حکومت دی تھی، لیکن اللہ نے اپنی جس نعمت بے پایا کا ذکر الگ سے کیا وہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم دیا تھا۔ انہوں نے علم کی نعمت کو پانے کے بعد بڑے عجیب الفاظ کہے، قال الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں علم کی دولت دے کر اپنے بہت سے مومن بندوں کے اوپر فضیلت دی ہے۔ حضرات گرامی قدر، کسی عہد کے اندر عالم دین کی ذمہ داری یہ نہیں ہوتی کہ اپنے علم اور زبان کو بیچ کر وہ اپنے لیے عہدے کو جمع کر لے، اپنے لیے دنیا داری، دنیا کے وسائل کو، دنیا کے مال کو جمع کر لے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حاکم وقت یا حکمرانہ وقت کی ہایا بوسی کی بجائے پیغمبر زماں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور آپ کی محبت اور آپ کی اتباع کے جذبات سے نوازا ہے۔ مجھ کو شاہوں کی حشامت کا سلیقہ ہی نہیں، ظہیر کے لب ہلتے ہیں پیغمبر کی ثنا خوانی میں۔ حضرات گرامی قدر، ہر بندے نے ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد نہ اس کی چیئرمین شپ اس کے کسی کام آئے گی، نہ اس کی نظامت و صدارت اسے کسی کام آئے گی۔ اس کے کام اگر کوئی چیز آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے لیے کی جانے والا کام اس کے کام آئے گا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان صدقات کا ذکر کیا جو مخلصین اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے ہیں۔ ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ان کی نگاہ دنیا کی تعریف پہ ہوتی ہے، نہ دنیا کے شکریہ پہ ہوتی ہے، نظر اگر ان کی کسی پہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے چہرے کے دیدار پہ ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن و سنہ موومنٹ کی تحریک کا مقصد اللہ تعالیٰ کے دین کا غلبہ ہے، اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے فہم و فراست، بصیرت و حکمت اور علم کے ساتھ اس معاشرے کے اندر جتنا بگاڑ موجود ہے اس کو تبدیل کیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، قومیں اپنے زوال کے اوپر پہنچتی ہیں
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قیادت و سیادت کو علماء کے سپرد کر دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے لوگ تڑپ رہے تھے جہاد کے لیے، جناب طالوت کے پاس آئے اور کہنے لگے ہمیں بادشاہ کی ضرورت ہے۔ حضرت شموئیل نے جواب دیا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، طالوت تمہارا سربراہ ہوگا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے اعتراض کیا ان یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت ساعۃ من المال، وہ ہمارا سربراہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کے پاس مالی فراوانی ہی نہیں۔ آج بہت سی جماعتوں کے اندر علم کی بجائے مال کو اہمیت دی جاتی ہے، لیکن اس موقع کے پر حضرت شموئیل کا جواب سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چن لیا ہے اور اس کو علم بھی دیا، ہر طاقت بھی دی ہے۔ جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس طاقت ہو، طاقت قوت نافذہ کا نام ہے، طاقت ڈیسیژن پاور کا نام ہے، طاقت لڑائی کے لیے لڑنے والے جذبات کا نام ہے، علم حقیقت کا نام ہے، علم حق شناسی کی صلاحیت کو پیدا کرتا ہے، اور ڈیسیژن پاور اور انسان کا جو طاقت اس کے اندر موجود ہوتی ہے، انٹرنل اور ایکسٹرنل پاور، کارکنوں کی طاقت کہ جواں ہو گر میری قوم کے جسور و غیور، تو کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خود بخود ماحول بدل جاتے ہیں۔ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے سرمایہ پرستی کے کلچر کو بھی کچلنا ہے، اور ہم نے اس علاقے کے اندر سے، اس سرزمین سے انشاءاللہ بگڑے ہوئے نوجوانوں کو بھی دین کے واپس لانا ہے۔ آج تحریک انصاف اور مسلم لیگ نے نوجوانوں کی تربیت کے لیے کوئی پروگرام تیار نہیں کیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے کتاب و سنت کی یہ عظیم الشان تحریک نوجوانوں کو مساجد میں لے کے جائے گی، نوجوانوں کی نگاہوں کو جھکائے گی، نوجوانوں کو انشاءاللہ گفتار کے غازی کے ساتھ ساتھ کردار کا غازی بھی بنائے گی۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس تحریک کے نتیجے کے اندر احمد ابن حنبل کے بیٹے پیدا ہوں گے، ابن تیمیہ کے فرزند پیدا ہوں گے، اور علامہ شہید اور حبیب الرحمن کے جانشین پیدا ہوں گے۔ اور انشاءاللہ یہ تحریک حق کی تحریک ہے، جس کی نگاہ نہ سرمایے پہ ہوتی ہے، نہ اس کی نگاہ جاگیرداری پہ ہوتی ہے، نہ اس کی نگاہ حکمرانی پہ ہوتی ہے، نہ اس کی جگہ فوجیوں کے سینوں کے پر لگے ہوئے تمغوں پہ ہوتی ہے۔ نظر ہماری ہوتی ہے تو یا رب کے قرآن پہ ہوتی ہے، یا کملی والے کے فرمان پہ ہوتی ہے۔ انشاءاللہ دلیل کی طاقت کے ساتھ، بصیرت و حکمت کے ساتھ، اور علم اور آگہی کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے معاشرے کے روح کو بدلا جائے گا۔ اس معاشرے سے سرمایہ دارانہ اور جاگیردارانہ نظام کی فساد کو سمیٹا جائے گا، اور انشاءاللہ اسلام آباد کے ایوانوں میں پرچم اسلام کو لہرایا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے یہ وطن اگر حاصل کیا، اللہ کی حاکمیت کے لیے حاصل کیا۔ پاکستان کے طول و عرض میں ایک ہی نعرے کو لگایا گیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ حضرات گرامی قدر، لیکن شراب کی بھٹیاں بھی چلتی رہیں، سودی لین دین کے کاؤنٹر بھی کھلے رہے، اور حضرات گرامی قدر جسم فروشی کے اڈے بھی کھلے رہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جو کام تحریک انصاف نے نہیں کیا، جو کام مسلم لیگ نے نہیں کیا، جو کام پیپل پارٹی نے نہیں کیا، انشاءاللہ اللہ کی حدود کے نفاذ کے لیے آئینی، دستوری اور اللہ کے فضل و کرم سے مذاکراتی قوت کو تیار کیا جائے گا، اور دلیل کی طاقت کے ساتھ انشاءاللہ باقی نظاموں کو انشاءاللہ پلٹا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، لوگ اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کسی کو عہدہ دکھلاتے ہیں، لوگ اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے مشاورت اور وزارت دکھلاتے ہیں، کوئی اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایوان بالا یا ایوان زیری کی سیٹوں کو دکھلاتے ہیں، اور ہمارا تعارف کیا ہے؟ نہ شاعر ہوں میں، نہ ادیب ہوں، نہ مشیر ہوں، نہ وزیر ہوں، میں کون ہوں؟ فقط نظام مصطفیٰ کا نقیب ہوں اور رب کے در کا فقیر ہوں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کو مانتے ہیں، اسی کی حاکمیت کو مانتے ہیں، اور اسی کی زمین کے پر اس کے احکامات کی تنفیذ کے لیے اپنے جملہ وسائل کو استعمال کرتے ہیں، اپنی زبان و قلم کی قوت کو استعمال کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے لبوں کو نہیں بیچا، ہم نے اپنی زبان کو نہیں بیچا، ہم نے اپنے قلم کو نہیں بیچا، ہم نے اپنے نظریات کو نہیں بیچا، ہم نے اپنے افکار کو نہیں بیچا، اپنے تخیلات کو نہیں بیچا۔ ہمارا منشور وہی ہے
इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारा जीना भी अर्श वाले के लिए है और मरना भी अर्श वाले के लिए है, नमाज़ें भी अर्श वाले के लिए हैं और कुर्बानियां भी अर्श वाले के लिए हैं। इंशाअल्लाह अर्श वाले के निज़ाम को इंशाअल्लाह धरती पे लागू करके छोड़ेंगे, या अल्लाह के फजल व करम से जामे शहादत को नोश करके छोड़ेंगे। हज़रात हज़रात गिरामी कदर, हज़रत अल्लामा अगर अपने कलम को बेचना चाहते वजीर बन सकते थे। हज़रत अल्लामा अगर अपनी ज़ुबान को बेचना चाहते तो आप बड़े से बड़े ओहदे पर पहुंच सकते थे, लेकिन हज़रत अल्लामा ने पाबंदियों को सहना गवारा कर लिया, ज़ुबान बंदी की ज़हमतों को झीलना गवारा कर लिया। कलम को आपके कई मर्तबा रोका गया, हाथों में कई मर्तबा आपके हथकड़ी को डाला गया और पैरों में कई मर्तबा आपकी बेड़ियों को डाला गया, कई मर्तबा आपकी तहरीर और तकरीर के ऊपर पाबंदियों को आयद किया गया, कई मर्तबा जिला बदरी के ऑर्डर जारी किए गए। लेकिन हजरत शहीद ने क्या कहा, मताए लोह कलम छिन गई तो क्या गम है कि खून दिल में डबोली है उंगलियां मैंने, और लबों पे मोहर है तो क्या कि रख दी अरल का ये जंजीर में जुबां मैंने। हजरत शहीद का मिशन पता क्या था? हजरत शहीद ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, जब तक मैं जिंदा रहूंगा जुबान से ऐलान हक करता रहूंगा। अगर मेरी जुबान को काट दिया गया मैं अपने हाथ से हक को लिखता रहूंगा, अगर मेरे हाथों को भी काट दिया गया तो दिल से बातिल के खिलाफ ऐलान नफरत करता रहूंगा और दिल की धड़कनों से हक के रास्ते में और हक की हमराही के अंदर और हक के साथ हम मंगी करते हुए बगावत का ऐलान करता रहूंगा। अल्लाह के फजल करम से हम उन्हीं असलाफ के बेटे हैं, उन्हीं अकाबरीन के बेटे हैं, उन्हीं शुहदा के बेटे हैं। इंशाअल्लाह तारीख के चेहरे पर लहू का गाजा मल के छोड़ेंगे और अल्लाह के फजल करम से इस धरती के ऊपर, इस सरजमीन के ऊपर परचम इस्लाम को उठा के छोड़ेंगे। हम न पीपल पार्टी के सामने झुकने वाले, न बिलावल भुट्टो के सामने झुकने वाले, न जरदारी के सामने झुकने वाले, न नवाज शरीफ के सामने झुकने वाले, न शहबाज शरीफ के सामने झुकने वाले, न इमरान खान के सामने झुकने वाले। हमने अपने सर को अगर झुकाना है तो रब्बे करीम के आस्ताने पे झुकाना होगा। हज़रात गिरामी कदर, पूरे जोश के बावजूद हज़रात गिरामी कदर, इस पूरे जोश के बावजूद और इस पूरी सरफरोशी के बावजूद अल्लाह के फजल करम से हमने हिकमत के रास्तों को नहीं छोड़ा। न मुस्तकबिल में छोड़ेंगे, न गोली को चलाया जाएगा, न बारूद को फेंका जाएगा, न जेलों की सलाहों को तोड़ा जाएगा, न मुल्क के आइन के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, न मुआशरे के अंदर बदअमनी को फैलाया जाएगा। लेकिन इंशाअल्लाह नौजवानों को और इंशाअल्लाह रायामा को दीन के रास्ते में हमवार किया जाएगा, आइन की ताकत के साथ, दलील की ताकत के साथ, बराहीन की ताकत के साथ, बसीरत की ताकत के साथ, हिकमत की ताकत के साथ परचम इस्लाम को उठाया जाएगा और जागीरदाराना निजाम को गिराया जाएगा। इस्लाम का बेबाक सिपाही, इस्लाम का बेबाक सिपाही। हज़रात गिरामी कदर, क्या आप इल्म और आगही और बसीरत की इस तहरीक और आइन और कानून के दायरे में रहते हुए अल्लाह के फजल करम से परचम इस्लाम को उठाने वाली इस तहरीक का साथ देने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या कुरान और सुन्ना मूवमेंट के मिशन को पूरे मुल्क के तूल अर्ज़ में फैलाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह शब गुज़ेदा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से और ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।